بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کو خبردار کر دیا۔ پی ٹی آئی نے ستمبر کے آخر میں لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شہباز شریف اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات طے پا گئی۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی کا معاملہ سنجیدہ ہو گیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب ڈپازٹ کی میعاد میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ چینی وزیر دفاع سی پیک کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے شکر گزار۔ اقوام متحدہ کا طالبان سے افغان لڑکیوں کی تعلیم پر عائد شرمناک پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ ٹورنٹو میں کامیاب خالصتان ریفرنڈم، 1 لاکھ سے زائد ووٹ کاسٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانوی بادشاہ چارلس سوم سے ملاقات، ملکہ کے انتقال پر تعزیت۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ چین کے حملے کی صورت میں امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکی افواج تائیوان کا دفاع کرے گی۔ تائیوان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ایک چین کی پالیسی ہے، لیکن تائیوان نے اپنی آزادی سے متعلق خود فیصلہ کیا ہے۔ ہم تائیوان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، آزادی کا فیصلہ تائیوان کا اپنا ہے۔ رواں سال میں یہ تیسرا موقع ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کے خلاف تائیوان کے حق میں بیان دیا ہے۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور اس معاملے میں امریکی مداخلت کے نتیجے میں نتائج سے خبردار کر چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے ستمبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، لانگ مارچ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رہنماؤں کو 2 ہفتے میں لانگ مارچ کی تیاری کرنے اور احتجاج کے اخراجات کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق اس بار عمران خان پشاور کی بجائے لاہور سے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ عمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا۔ عام انتخابات کا اعلان ہونے تک اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات طے پا گئی۔ اس دوران وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی امریکہ میں اعلیٰ سطح کی ملاقات کریں گے۔ بلاول بھٹو میڈیا اور تھنک ٹینک سے گفتگو اور مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کی تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات ہوگی۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم UN سیکرٹری جنرل اور امریکی صدر کے استقبالیے میں شرکت کریں گے، جہاں ان کی امریکی صدر سے بات چیت ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب 23 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم اپنے خطاب میں سیلاب سے درپیش عالمی چیلنجز، ماحولیاتی تبدیلی، عالمی و علاقائی تنازعات اور جموں و کشمیر پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی کا معاملہ سنجیدہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سربراہ اجلاس میں افغانستان کی نمائندگی پر سنجیدہ تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ کابل میں طالبان کے برسر اقتدار آئے 1 سال گزر گیا، جبکہ افغانستان کی نمائندگی کا معاملہ بدستور درپیش ہے۔ اجلاس کے پہلے دن امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب متوقع ہے، جبکہ افغانستان کے نمائندے کا خطاب اجلاس کے آخری دن ہوگا۔ 52 ممالک کی نمائندگی ان کے سربراہان کی بجائے وزراء یا سفارتکار کریں گے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے قرضے کی واپسی کی میعاد میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ اسٹیٹ بینک آف دی پاکستان کے مطابق سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے پاکستان کے لیے اپنے $3 ارب ڈپازٹ کی میعاد 1 سال بڑھا دی ہے۔ سعودی ڈپازٹ ملکی زر مبادلہ ذخائر کا حصہ ہیں اور ایس ایف ڈی کے $3 ارب کی رقم 5 ستمبر 2022 کو واپس کرنا تھی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $3 ارب قرضے کی مزید 1 سال کے لیے فراہمی سعودی عرب اور پاکستان کے دیرینہ اور خصوصی تعلقات کی عکاسی ہے۔ سعودی عرب نے مزید $1 ارب کا تیل مؤخر ادائیگیوں پر دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے ملاقات میں سی پیک کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان چین فوجی تعاون باہمی تعلقات میں اہم ستون ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چین کے 2 روزہ دورے پر پہنچے۔ ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی چینی وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں چینی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ چینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پاک چین فوجی تعاون باہمی تعلقات میں اہم ستون ہے۔ پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ باہمی تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ملاقات میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ سی پیک پر پیش رفت سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ سی پیک کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے پر آرمی چیف کے شکر گزار ہیں۔ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں گراں قدر ہیں۔ چینی وزیر دفاع نے سیلاب کی بدترین تباہ کاریوں پر اظہار رنج و غم کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین سیلاب متاثرین کے لیے ہر ممکن امداد اور تعاون کرتا رہے گا۔ چینی وزیر دفاع نے پاک فوج کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ آرمی چیف نے چینی وزیر دفاع کے جذبات اور تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے طالبان پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغانستان بھر میں لڑکیوں کے ہائی سکول دوبارہ کھول دیں۔ اس نے ٹھیک 1 سال قبل افغان لڑکیوں کی تعلیم پر شروع ہونے والی پابندی کو افسوسناک اور شرمناک قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ گزشتہ سال اگست میں طالبان نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے چند ہفتے بعد 18 ستمبر 2021 کو ملک بھر میں لڑکیوں کے ہائی سکول دوبارہ کھول دیے تھے، لیکن ثانوی اسکول کی طالبات کی کلاسوں میں شرکت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے چند ماہ کے بعد 23 مارچ کو وزارت تعلیم نے لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کھولے تھے، لیکن چند گھنٹے بعد طالبان قیادت نے ان اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے بعد سے اب تک ملک بھر میں 10 لاکھ سے زائد نوعمر لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ مشن کے قائم مقام سربراہ مارکس پوتزل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ افسوسناک اور شرمناک اقدام کی برسی ہے، حالانکہ اس سے اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑکیوں کی ایک نسل اور خود افغانستان کے مستقبل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایسی پابندیوں کو دنیا میں کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں خالصتان ریفرینڈم کا کامیاب انعقاد ہوا، جس میں 1 لاکھ سے زائد ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ بھارت سے آزادی کے لیے ریفرینڈم میں کینیڈا بھر سے سکھ کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریفرینڈم میں 1 لاکھ سے زائد سکھوں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ رش اور ٹریفک جام کے باعث ہزاروں افراد پولنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ اس موقع پر سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ٹورنٹو کے بعد کینیڈا کے دیگر شہروں میں بھی ریفرینڈم کروائے جائیں گے۔ اس سے قبل برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک میں سکھ کمیونٹی کے افراد ریفرینڈم کے ذریعے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی برطانوی بادشاہ چارلس سوم سے ملاقات، ملکہ کے انتقال پر تعزیت۔ شہباز شریف نے برطانوی بادشاہ کنگ چارلس سوم سے ملاقات کی ہے، جس میں ان کی والدہ ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر تعزیت اور پاکستان کی طرف سے نئے بادشاہ کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن بھی
اہلیہ سمیت استقبالیہ میں شریک تھے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔